بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 63 ہے۔ اس میں آپ باب الرجعہ یعنی طلاق سے رجوع سے متعلق احکام پڑھیں گے۔ رجعۃن کا لغوی معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہی عبارۃ عن ارتجاع المطلق مطلقتہ علی حکم النکاح الاولی، کہ یہ رجوع کرنا طلاق کے معاملے میں جب بولا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، تو اس کی تعریف یہ ہے کہ مطلق جو طلاق دینے والا ہے وہ مطلقہ جو اس کی بیوی ہے جس کو طلاق دی ہے اس کو لوٹاتا ہے جو پہلا نکاح ان کا آپس میں تھا اسی کے حکم پر، یعنی نکاح سے طلاق کے ذریعے سے اس نے جو نکالنے کی ایک کوشش کی ہے تو وہ اس کو دوبارہ اس نکاح کے اندر لوٹاتا ہے، تو اس کو رجوع کہا جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ باب الرجعاتی، یہ طلاق کے بعد رجوع کرنے سے متعلق یہ احکام کے بارے میں باب ہے۔ اذا طلق الرجل امرأته تطلیقۃ رجعیۃ، جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے طلاق رجعی، او تطلیقتین یا دو طلاقیں دے، دو طلاقیں جو کہ رجعی ہوں، فلہ ان یراجعھا فی عدتھا، تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس عورت سے رجوع کر سکتا ہے اس کی عدت کے اندر اندر۔ تو اس میں یہ ضروری ہے کہ طلاق ایک یا دو ہوں، اگر تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح طلاق رجعی ہونی چاہیے، جو طلاق بائن ہوتی ہے اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے۔ رضیت المرأۃ، جو عورت ہے وہ راضی ہو بذالک، اس رجوع کرنے پر، او لم ترضى، یا پھر وہ راضی نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں مرد کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ یہ رجوع مرد کا حق ہے تو اس لیے وہ اس حق کو استعمال کر سکتے ہے، عورت کی رضامندی اس میں ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہ رجوع کس طرح ثابت ہوتا ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ رجوع بالقول بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ زبان سے رجوع کرے، رجوع بالفعل بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فعل کے ذریعے سے رجوع ثابت ہو۔ تو والرجعۃ ان یقول لها، تو رجوع بالقول بتا رہے ہیں کہ رجوع اس طرح ہوگا کہ بندہ زبان سے اپنی بیوی سے کہے راجعتکی، کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، او راجعت امراتی، یا وہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، تو یہ صریح الفاظ ہیں، واضح الفاظ ہیں، زبان سے اس نے کہے ہیں، اس کے ذریعے سے رجوع ہو جائے گا۔ او یا رجوع بالفعل کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل کر لے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ اس عورت کو اپنے پاس دوبارہ رکھنا چاہتا ہے۔ او یطأھا، یا پھر وہ اس سے صحبت کرے، او یقبلھا، یا اس کو بوسہ دے، او یلمسھا بشہوۃ، یا شہوت کے ساتھ اس کو چھوئے، او ینظر الی فرجھا بشہوۃ، یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کو دیکھے۔ تو یہ اس میں زبان سے کوئی اس نے لفظ نہیں بولا، یہ افعال کیے ہیں، لیکن یہ افعال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو یہ بھی رجوع پر دلالت کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی رجوع ثابت ہو جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ، کہتے ہیں کہ مستحب ہے اس بندے کے لیے جو رجوع کرنا چاہتا ہے کہ وہ رجوع کرنے کے اوپر گواہ بنا لے دو گواہوں کو، کیونکہ بعد میں اس میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ رجوع ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو عدت کے اندر وہ بندہ رجوع کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ دو گواہ بنا لے، تاکہ بعد میں اگر اختلاف ہو تو گواہی کے ذریعے سے اس رجوع کو ثابت کیا جا سکے۔ تو یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، اگر اس نے گواہ نہیں بنائے تب بھی رجوع صحیح ہو جاتا ہے، رجوع ثابت ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا انقضت العدۃ، اور جب عدت پوری ہو جائے، فقال الزوج، تو اس کے بعد رجوع کے بارے میں شوہر اور بیوی کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اب کیا اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد شوہر نے کہا قد کنت راجعتها، کہ میں نے اس بیوی سے رجوع کر لیا تھا فی العدۃ، عدت کے اندر، فصدقته، اگر تو بیوی اس کی تصدیق کر دیتی ہے، فہی رجعۃ، پھر تو یہ بات واضح ہے کہ رجوع ثابت ہو جائے گا کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں۔ وَإِن كَذَّبَتْهُ، اور اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا اور اب عدت گزر چکی ہے، اور بیوی اس کو جھٹلا رہی ہے، اس کی تکذیب کر رہی ہے، فالقول قولها، تو اس میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔ ولا یمین علیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ،
اس میں عورت پر قسم نہیں آئے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک قسم کے بغیر ہی اس کا قول معتبر ہوگا۔ تو اس میں مرد چونکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے رجوع کیا ہے، اگر تو اس کے پاس گواہ ہوں تو پھر تو اس کو گواہی دینی چاہیے، گواہ پیش کرنے چاہیے، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ عورت انکار کر رہی ہے تو جو انکار کرنے والا ہوتا ہے اس کا قول معتبر ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا قول معتبر ہوگا عورت کا، لیکن قسم اس پر نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ایسے احکام ہیں، معاملات ہیں کہ جس میں قسم نہیں آتی، جس کا آگے کتاب الدعوہ اور کتاب القضاء میں اس کی تفصیل آئے گی۔ یہ بھی ان مسائل میں سے ہے رجوع کرنا۔ اور صاحبین کے نزدیک اس کا عورت کا قول معتبر ہوگا، قسم کے ساتھ قسم بھی اس پر آئے گی، اور اس میں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہی ہے کہ جو انکار کرنے والا ہے اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، اور اگر شوہر نے کہا قد راجعتکی، کہ میں نے تجھ سے رجوع کر لیا، فقالت مجیبۃ لہ، اس نے آگے جواب دیتے ہوئے کہا فوراً قد انقضت عدتی، کہ میری تو عدت گزر چکی ہے، یعنی شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی اس کی عدت چل رہی ہے، اس لیے وہ رجوع کر رہا ہے۔ عورت آگے سے کہتی ہے کہ میری تو عدت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا اب تمہارا رجوع کرنا معتبر نہیں ہے۔ تو اب اس سلسلے میں کیسے فیصلہ ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم تصح الرجعۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ رجوع اب صحیح نہیں ہوگا۔ صاحبین حضرات کے نزدیک یہ رجوع درست ہو جائے گا۔ صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو اس کی عدت ظاہر ہے کہ چل رہی تھی، تو اس لیے شوہر نے جب کہا کہ میں نے رجوع کر لیا تو گویا کہ وہ عدت کے اندر ہی اس نے رجوع کیا ہے۔ بعد میں اس نے خبر دی ہے کہ میری عدت گزر چکی ہے، تو گویا کہ یہ رجوع کرنے کے بعد اس کی عدت گزری ہے، اور رجوع پہلے اس کے خبر دینے سے پہلے، عدت کے ختم ہونے سے پہلے ہو چکا ہے، لہٰذا یہ رجوع ثابت ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی اس نے جو خبر دی ہے کہ میری عدت گزر چکی ہے، تو یہ خبر ہے گزشتہ واقعے کی، تو اس کا مطلب یہ کہ عدت پہلے گزر چکی ہے، ابھی یہ اس کی خبر دے رہی ہے، لہٰذا یہ عدت کا گزرنا اس کا جو کلام ہے کہ میں نے رجوع کیا اس سے پہلے سے موجود ہے، اور پہلے والی بات کی یہ خبر دے رہی ہے، تو اس کو ہم عدت کے گزرنے کو پہلے پر محمول کریں گے۔ رجوع بعد میں ہوا ہے اور عدت پہلے گزر چکی ہے، لہٰذا اس پر رجوع کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس میں فتویٰ بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے کہ رجوع یہ درست نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اور اگر باندی کا جو شوہر ہے وہ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد کہے قد كنت راجعتکی فی العدتی، کہ میں نے عدت کے اندر تجھ سے رجوع کر لیا تھا، فصدقہ المولا، اس باندی کا جو آقا ہے وہ اس شوہر کی تصدیق کر لے کہ واقعی تو نے رجوع کر لیا تھا، وکذبتہ الامۃ، لیکن باندی تکذیب کر رہی ہے، فالقول قولها عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں باندی کا قول معتبر ہوگا، اس لیے کہ شوہر جو ہے وہ تو دعویٰ کر رہا ہے رجوع کرنے کا، تو اس کے ذمہ بینہ ہے، وہ اگر بینہ پیش کرے تو اس کی بات مانی جائے گی، اگر وہ بینہ پیش نہیں کرتا تو عورت جو باندی ہے وہ انکار کرنے والی ہے، تو انکار کرنے والی کا قول معتبر ہوگا۔ اس میں آقا کا قول اس لیے معتبر نہیں ہوگا کہ عدت کے گزرنے کا تعلق یہ چونکہ باندی کے حیض کے ساتھ ہے، اور باندی کو حیض آیا ہے، کب ختم ہوا ہے یہ اس عورت کو ہی پتہ ہے، اس لیے آقا کا قول اس معاملے میں معتبر نہیں ہوگا۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِعَشْرَةِ أَيَّامٍ، آگے عدت کے ختم ہونے سے متعلق بات کر رہے ہیں کہ 3 حیض ہوتے ہیں، تیسرے حیض کے ختم ہونے کے وقت عدت ختم ہوتی ہے، تو اگر جو تیسرا حیض ہے اس میں خون رک گیا 10 دن پورے ہونے کے بعد، انقطعت الرجعۃ، تو فوراً اس کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، وانقضت عدتها، اور اس کی عدت فوراً جو ہے پوری شمار کی جائے گی۔ وَإِن لَمْ تَغْتَسِلْ، اگرچہ ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، جب 10 دن پورے ہونے کے بعد حیض ختم ہوا ہے، اب مزید چونکہ حیض کے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہی ہوتے ہیں، تو مزید آگے حیض ہونے کا امکان نہیں ہے، تو حیض مکمل ہونے کے بعد عدت مکمل ہو گئی ہے، رجوع کا حق ختم ہو گیا ہے، تو اب غسل تک کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ 10 أَيَّامٍ، اور اگر خون رکا ہو 10 دن سے کم میں، لم تنقطع الرجعۃ، تو اس صورت میں رجوع کا حق ختم نہیں ہوگا، حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، او یمضی علیہا وقت صلاۃ، یا اس پر ایک نماز کا پورا وقت گزر جائے،
او تتیمم و تصلی عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہ اللہ، یا پھر وہ تیمم کر لے اور نماز بھی ساتھ پڑھ لے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا تیممت المرأۃ، جب عورت نے تیمم کر لیا تو نماز پڑھنے سے پہلے ہی انقطعت الرجعۃ، تو اس کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، وَإِن لَمْ تُصَلِّ، اگرچہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ تو اس میں 10 دن سے کم میں خون ختم ہوا ہے، تو چونکہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے، تو اگر 6 دن میں، 7 دن میں، 8 دن میں خون ختم ہوا ہے تو مزید 10 دن تک دوبارہ خون آنے کا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں رجعت کے ختم ہونے کا فوراً حکم نہیں لگایا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد وہ اگر غسل کر لے یا ایک نماز کا پورا وقت ختم ہو جائے، اس کے اوپر گزر جائے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ابھی مزید خون بظاہر نہیں آ رہا، تو اس لیے عدت کے ختم ہونے کا اور رجوع کے ختم ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ پانی نہیں مل رہا یا کوئی اور عذر ہے، تو عورت تیمم کر لے غسل کی جگہ پر اور اس کے ساتھ نماز بھی پڑھ لے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تو تیمم اور نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عدت پوری شمار ہوگی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، غسل کی جگہ پر صرف تیمم کر لینا کافی ہے، نماز پڑھنے کی شرط اس میں ضروری نہیں ہے، صرف تیمم کر لیا تو بس اس کی عدت ختم ہوگی ہے، رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ شیخان حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تیمم یہ غسل کا قائم مقام ہے، لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہے، ضرورت کے درجے میں ہے، اس لیے ہم اس کو مکمل غسل کے حکم میں شمار نہیں کریں گے، ساتھ اس کے ساتھ نماز بھی جب ہو جائے گی تو پھر اس کو ہم غسل کے قائم مقام شمار کریں گے، اور اس کے بعد پھر اس کی عدت پوری ہوگی اور اس کا رجوع کا ختم شمار ہوگا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جب پانی نہ ہو یا کوئی اور ایسا عذر ہو تو جو تیمم ہے یہ غسل کی مکمل طور پر قائم مقام ہے، اور جس طرح غسل سے مطلقاً طہارت حاصل ہوتی ہے، اس طرح کسی عذر کی وجہ سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور عذر ہے تو تیمم سے بھی مطلقاً طہارت حاصل ہوتی ہے، اور بندہ وہ سارے کام کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، مسجد میں داخل ہونا، جو بندہ غسل سے کر سکتا ہے، تو اس لیے صرف تیمم سے بھی رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، عدت پوری شمار ہوگی، نماز پڑھنے کی اس میں شرط ضروری نہیں ہے۔ اس میں فتویٰ امام محمد رحمہ اللہ کے قول پر ہی ہے کہ صرف تیمم کرنے سے ہی یہ عدت اس کے مکمل شمار ہوگی اور اس کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنِ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهَا، آگے کہتے ہیں کہ 10 دن سے کم میں خون ختم ہوا تو اس کے بعد ابھی جب تک غسل نہ کرے تو رجوع کا حق باقی رہتا ہے، تو اگر اس نے غسل تو کیا لیکن بدن کا کچھ حصہ اس سے بھول کے ساتھ رہ گیا، لم یصبہ الماء، کہ جس کے اوپر پانی نہیں پہنچ سکا، فإن كان عضوا كاملا، اگر وہ حصہ جو خشک رہ گیا ہے وہ پورا ایک عضو ہے جو خشک رہ گیا ہے، فما فوقہ، یا ایک عضو سے زیادہ جسم خشک رہ گیا ہے، لم تنقطع الرجعۃ، تو اس صورت میں رجوع کا حق ختم نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ ابھی غسل نہیں ہوا، تو جس طرح غسل سے پہلے رجوع کا حق ختم نہیں ہوتا، تو اس طرح ایک عضو یا ایک عضو سے زیادہ ایسا خشک رہ گیا ہے تو یہ غسل بھی کامل نہیں ہے، اس لیے اس کو مکمل غسل شمار نہیں کیا جائے گا، اس کی وجہ سے عدت پوری نہیں ہوگی اور رجوع کا حق بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ، ایک عضو سے کم حصہ خشک رہ گیا ہے، انقطعت الرجعۃ، تو اس کے باوجود عدت اس کی پوری شمار ہوگی اور رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ والمطلقۃ الرجعیۃ تتشوف وتتزین، آگے جو طلاق رجعی کی عدت گزارنے والی عورت ہے اس کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ ایسی عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہو وہ عدت کے دوران بناؤ سنگار بھی کرے گی اور زیب و زینت بھی اختیار کرے گی۔ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ شوہر کی اس کی طرف توجہ ہو اور شوہر اس سے رجوع کر لے اور ان کی ازدواجی زندگی دوبارہ بحال ہو سکے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا، اور اس کے شوہر کے لیے مستحب یہ ہے کہ اللہ يدخل علیہا، کہ چونکہ یہ عورت اسی گھر میں رہ رہی ہے شوہر کے گھر میں اور ابھی ان کے درمیان ایک قسم کی جدائی ہے، تو شوہر اس کے اوپر داخل نہ ہو گھر میں حتیٰ یستأذنہا، یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت لے لے، وَيُسْمِعَهَا خَفْقًا عَلَيْهِ، اور اس کو اپنے جوتوں کی آواز سنا لے، یعنی اطلاع دے کر گھر میں داخل ہو، اچانک گھر میں داخل نہ ہو۔ آگے طلاق کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ والطلاق الرجعی لا يحرم الوطیء، کہ طلاق رجعی جو ہوتی ہے وہ وطی کو، صحبت کو حرام نہیں کرتی،
یعنی طلاق رجعی کی جو عدت ہوتی ہے اس میں وطی کی جا سکتی ہے اور اس کو رجوع پر محمول کیا جائے گا، اور رجوع کرنے کے بعد وہ دوبارہ آپس میں میاں بیوی شمار ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا دُونَ ثَلَاثِ، اور اگر طلاق بائن ہے لیکن 3 سے کم ہے، یعنی 1 یا 2 طلاقیں ہیں، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، تو چونکہ طلاق بائن میں رجوع نہیں ہو سکتا، رجوع تو طلاق رجعی میں ہوتا ہے، تو طلاق بائن میں دوبارہ اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، دوبارہ وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں عدت کے اندر بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ جو عدت کی شرط لگائی جاتی ہے دوسرے نکاح کے لیے، وہ اس وقت ہے کہ جب اس پہلے شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نکاح کرنا چاہے تو وہ عدت کے بعد نکاح کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پیٹ میں بچہ ہو تو اس کے نسب میں اختلاط پیدا نہ ہو، شبہ پیدا نہ ہو۔ تو چونکہ یہ جس شوہر نے طلاق دی ہے وہی شوہر اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، اور اگر بالفرض بچہ ہوا بھی تو وہ اسی شوہر کا ہوگا، تو اس کے نسب میں کوئی اختلاف کا خدشہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے عدت کے اندر بھی وہ اس بیوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، اور اگر طلاق 3 ہوں فی الحرۃ آزاد عورت کے معاملے میں، او اثنتین فی الامۃ، یا باندی میں 2 طلاقیں ہوں، تو آزاد عورت کی ذرا سے ذرا 3 طلاقیں ہوتی ہیں اور باندی کی ذرا سے ذرا 2 طلاقیں ہوتی ہیں، تو اب یہ ان کی طلاقوں کی تعداد مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے 3 طلاقوں کا؟ لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ، یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے عدت گزرنے کے بعد، نکاحا صحیحا، اور نکاح بھی صحیح ہو، اس میں کوئی فاسد شرط نہ پائی جاتی ہو، ویدخل بها، اور وہ دوسرا شوہر اس عورت سے صحبت بھی کرے، ثم یطلقها، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، او یموت عنہا، یا اس شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں وہ عورت دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے جس نے 3 طلاقیں دی تھیں، اس کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس طرح دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کیے اور صحبت کیے بغیر وہ پہلے شوہر کے لیے جس نے 3 طلاقیں دی ہیں حلال نہیں ہو سکتی۔ والصبی المراہق فی التحلیل کالبالغ، کہتے ہیں کہ ایسا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا لیکن مراہق ہے، بلوغت کے قریب ہے، تو وہ بھی حلال کرنے کے لیے بالغ کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی ایسی عورت جس کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں اس کا کسی ایسے لڑکے سے نکاح ہو جائے جو بلوغت کے قریب ہے اور وہ جماع کرنے پر قادر ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنے اور صحبت کرنے کی وجہ سے بھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ وَوَطِئُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ لَا يُحِلُّهَا، اگر کسی باندی کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں شوہر کی طرف سے اور طلاقوں کے بعد مولا نے اس باندی سے وطی کی ہے ملک یمین کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اس اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی جو آیت ہے جس کے ذریعے سے اس شرط کو لگایا گیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے، تو اس آیت کے اندر صراحتاً نکاح کا ذکر ہے، تو اس لیے نکاح والی جو وطی ہوگی اس کے ذریعے سے وہ عورت پہلے کے لیے حلال ہوگی۔ مولا کا اپنی باندی کے ساتھ جو وطی کرنا ہے یہ نکاح کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيلِ، اگر کوئی بندہ اس عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے جس کو 3 طلاقیں دی گئی ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ تحلیل کرے گا یعنی حلالہ کرے گا، یعنی وہ نکاح کے بعد صحبت کر کے اس کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکے، تو نکاح کے اندر اس طرح کی حلالہ کی شرط لگانا فالنکاح مکروہ، اس طرح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حدیث میں لعنت کی گئی ہے ایسے شخص پر کہ جو حلالہ کرتا ہو اور ایسی عورت پر جو حلالہ کی شرط کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کرے، لیکن اس کے باوجود وہ حلال ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطِئِهَا، اگر کسی نے اس حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح کیا اور اس مرد نے وطی کرنے کے بعد صحبت کرنے کے بعد عورت کو طلاق دے دی، حلت للأولی، تو یہ عورت پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ کام اگرچہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، لعنت کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود حلت پیدا ہو جائے گی، وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اس لیے کہ حدیث میں اس کو محلل کہا گیا ہے جس میں لعنت کے الفاظ ہیں۔ تو محلل کا مطلب یہی ہے کہ یہ اگرچہ کام لعنت والا ہے، غلط ہے، لیکن وہ محلل ہوگا، یعنی وہ مرد جو اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے وہ اس کے اندر حلت پیدا کر دے گا، پہلے کے لیے اس کو حلال کر دے گا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَةً،
اگر کسی مرد نے کسی آزاد عورت کو ایک طلاق دے دی او تطلیقتین یا 2 طلاقیں دے دیں، وانقضت عدتها اور اس کے بعد اس کی عدت پوری ہو گئی، وتزوجت بزوج آخر پھر اس کے بعد اس عورت نے کسی اور شوہر سے نکاح کیا، فدخل بها اس شوہر نے اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی، ثم عادت الی الاول اس کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے پاس آئی، دوسرے شوہر نے طلاق دے دی یا اس کا انتقال ہو گیا، تو اب پہلے شوہر کے پاس یہ جب لوٹ کر آئے گی، عادت بثلاث تطلیقات تو اس صورت میں پہلے شوہر کے پاس وہ دوبارہ 3 طلاقوں کا اختیار لے کر آئے گی، یعنی اب دوبارہ اس پہلے شوہر کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا، اگرچہ اس سے پہلے اس نے 1 طلاق یا 2 طلاقیں دے دی تھیں، لیکن اس کے بعد وہ دوسرے شوہر کے پاس گئی ہے، دوبارہ اس کے پاس جب آئی ہے تو دوبارہ نئے سرے سے اس کو 3 طلاقوں کا اختیار حق حاصل ہوگا۔ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِي مَا دُونَ الثَّلَاثِ اور اس سے پہلے جو 3 سے کم طلاقیں تھیں، 1 طلاق یا 2 طلاقیں اس نے دی تھی، تو دوسرا شوہر جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہوا ہے وہ ان 3 سے کم والیوں کو ختم کر دے گا، منہدم کر دے گا، وہ پہلے والی 1 یا 2 وہ ساقط ہو جائیں گی، اب دوبارہ اس کو نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ کما یہدم الثلاث جس طرح کہ دوسرا شوہر جو ہوتا ہے وہ 3 طلاقوں کو ختم کر دیتا ہے، 3 طلاقوں کے بعد دوسرے شوہر کے پاس جب عورت جاتی ہے تو اس کے بعد جب دوبارہ پہلے کے پاس آتی ہے تو اس کو نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جس طرح 3 والی صورت میں وہ جو دوسرا شوہر ہوتا ہے وہ ان کو ختم کر دیتا ہے، پہلے شوہر کے پاس دوبارہ 3 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح 3 سے کم والی صورت میں بھی دوسرا شوہر بطریق اولا ان کو ختم کر دے گا اور دوبارہ نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا يهدم الزوج الثانی ما دون الثلاث امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرا شوہر ہے وہ 3 سے کم طلاقوں کو ختم نہیں کرے گا، اگر پہلے 1 طلاق ہوئی تھی تو دوسرے شوہر کے بعد پاس جانے کے بعد واپس جب وہ آئے گی تو اس کو 2 طلاقوں کا اختیار حاصل ہوگا، اور اگر پہلے 2 طلاقیں ہوئی تھیں تو جب یہ عورت دوسرے شوہر کے پاس گئی ہے دوبارہ جب پہلے کے پاس آئے گی تو اس کو صرف 1 طلاق کا مزید اختیار ہوگا، لیکن اس میں فتویٰ شیخین حضرات کے قول پر یہ ہے کہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے 3 طلاقوں کا اختیار ہوتا ہے، پہلے جتنی بھی ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مرد نے عورت کو 3 طلاقیں دے دیں، فقالت اس کے بعد اس نے کہا قد انقضت عدتی کہ 3 طلاقوں کے بعد میری عدت گزر گئی، وتزوجت بزوج آخر اس کے بعد میں نے ایک اور شوہر سے نکاح کیا، ودخل بی اس نے میرے ساتھ صحبت کی، الزوج الثانی اس دوسرے شوہر نے، وطلقنی اور اس نے پھر مجھے طلاق دے دی، وانقضت عدتی اور پھر اس دوسرے شوہر کی جو عدت تھی وہ بھی ختم ہو گئی یا پوری ہو گئی ہے، والمدت تحتمل ذلك اور یہ جو عورت ہے یہ شوہر کو اس وجہ سے یہ ساری بات بتا رہی ہے کہ دوبارہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، تو اس درمیان میں جتنا عرصہ گزر گیا ہے، مدت گزر چکی ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس مدت کے اندر اس کا احتمال ہے کہ پہلی عدت بھی گزری ہو، پھر دوسرے شوہر سے نکاح کی مدت اور صحبت کی مدت، پھر اس دوسرے شوہر کی عدت بھی گزری ہو، اس ساری جو جتنا عرصہ درمیان میں گزرا ہے اس میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، تو جاز للزوج الاول ان يصدقها اذا كان غالب ظنه انها صادقة تو جو پہلا شوہر ہے اگر اس کا غالب گمان ہو کہ یہ سچ بول رہی ہے تو وہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، تو اس میں مدت بھی اتنی ہونی چاہیے جس میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو عورت کے اوپر اعتبار بھی ہو کہ اس نے واقعی نکاح کیا ہوگا اور یہ ساری باتیں یہ سچ بتا رہی ہے تو وہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے۔